السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 40 سے تفسیر۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ ارأیتکم آ کیا ہے؟ حمزہ استفہام، استفہام یعنی کوسچن مارک کو کہتے ہیں، اور حمزہ یعنی الف جس کے اوپر حمزہ لکھا ہونا چاہیے کیونکہ یہ قطع ہے، وصلی نہیں۔ حمزہ استفہام ہے، تو حمزہ استفہام یہاں تعجب کے لیے۔ تعجب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ ارأیتکم، رأیت کا معنی تم نے دیکھا، اور دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور دوسرے علم سے جاننا اور بصیرت سے دیکھنا۔ تو یہاں غور و فکر کی دعوت ہے، بیسیکلی غور تو کرو، بصیرت سے تو کام لو، بتاؤ تو صحیح کیا کہ ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس، کیا آ جائے؟ عذاب اللہ، اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں، یعنی دنیا میں، او اتتکم یا آئے تمہارے پاس، الساعہ قیامت، یا آئے تمہارے پاس قیامت، یعنی دنیا کا عذاب نہ آئے بلکہ قیامت خود آ جائے، اور پھر وہ تو ہے ہی یوم الحساب، یوم الجزا۔ اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے؟ اب پھر آپ دیکھیے جو ہے یہ حمزہ ہے، اور یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے؟ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال کے لیے ہے۔ حمزہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ سوال کرنے کے لیے۔ پہلا حمزہ تعجب کے لیے تھا، یہاں انکار کے لیے ہے۔ عربی میں الف بھی کہا جاتا ہے اور حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ الف جیسے الذین کا بیچ میں مل جاتا ہے، وصلی ہوتا ہے، اور قطعی وہ جو اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ تو اس ایک حمزہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ہی آیت میں دو دفعہ حمزہ آیا اور دونوں دفعہ معنی فرق ہے۔ پہلی دفعہ تعجب کے لیے اور دوسری دفعہ انکار کے لیے۔ اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے؟ تدعون، تم پکارو گے، یعنی نہیں پکارو گے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مصیبتوں اور آفتوں میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی بڑا عذاب آتا ہے، تو وہ پھر سب کو بھول جاتے ہیں اور کس کو پکارتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کو۔ اور اگر دنیا میں اس موقع پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلے تو قیامت کے دن جب ہر چیز سامنے آ جائے گی، ساری حقیقت عیاں ہو جائے گی، تو پھر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہو، کیونکہ معبود تو ان کے ویسے ہی ان سے گم ہو چکے ہوں گے، کہیں کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آئے گا، وہ تو خود مجرموں میں کھڑے ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلایا۔ فرمایا کہ تم اگر اپنی دلیل میں سچے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے یا پھر قیامت کی گھڑی آ جائے، تو کیا اس وقت بھی تم اپنے اس کام کو جاری رکھو گے جو اب غلط کام کر رہے ہو؟ پھر بھی نہیں سنبھلو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے۔ فیکشف، پھر وہ کھول دے گا، دور کر دے گا۔ کیا؟ ما، جو، یعنی مصیبت، تدعون، تم پکارتے ہو، الیہ، طرف اس کے، یعنی اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے جب تم پکارتے ہو، ان شاء، اگر وہ چاہے، یعنی ایسی مشکل میں
تو صرف تم اللہ ہی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو تم سے مصیبت دور بھی کر دے، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، کس کو؟ ما تشرکون، ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بتوں کو، معبودوں کو، ہر چیز کو تم اللہ کے سوا چھوڑ دو گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی شخص بھولا بھی رہے تو جب کسی بڑے صدمے سے، بڑی آفت سے دوچار ہوتا ہے تو اسے اس وقت خود ساختہ الہ، معبود سب بھول جاتے ہیں اور فطرت کی آواز غالب آ جاتی ہے، اور اس وقت انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو مصیبت کو دور کر سکتی۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ، اور پھر انشاء اگر وہ چاہے تو کرے، وہ چاہے تو نہ کرے، اور اس وقت سب کے سب لوگ بتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے شریکوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو تنسونا کے دو معنی، ایک تو عام معنی بھلانے کا، اور دوسرا تترکونا چھوڑ دیتے، چھوڑنے کا، یعنی اس وقت تم بتوں کی طرف نہیں جاتے، صرف اللہ ہی کی طرف جاتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ یہ کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، کسی بھی اضطراری کیفیت کے وقت رجوع صرف اللہ سے کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود ساختہ ہیں۔ تو یہاں ایسے سب لوگوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ مشکل کے وقت صرف اسی کو پکارنا چاہیے، بل ایاہ تدعون، صرف اسی کو، جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاہ یعنی صرف اللہ کو، ہو سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے، مشرکوں کی بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا؟ فَيَكْشِفُ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں سب بتوں کو چھوڑ کے تو اللہ ان کی پکار سنتا ہے، فَيَكْشِفُ، لیکن ان شاء اگر وہ چاہے تو، اور نہ چاہے تو نہ سنے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا بھی سنتا ہے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مشرک ہو، کیونکہ جب یہ کہا گیا نا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ آسمان تک سیدھے پہنچتی ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور اللہ کا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق دے، خواہ وہ اللہ کا حق دے رہا ہے یا نہیں۔ مشرک اللہ کا حق مار رہا ہے لیکن اللہ جواباً ان کا حق نہیں مارے گا۔ مظلوم ہونے کے ناطے اگر وہ کسی چیز کے حقدار ہیں تو وہ ان کا حق ان کو دے گا۔ اسی طرح دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ بے قرار کی بھی سنتا ہے، وہ بے قرار خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو بھی اس کو پکارے وہ اس کی سنتا ہے۔ تو کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالی سب انسانوں کے لیے رحیم ہے، سب پر رحمت کر رہا ہے۔ الرحمن کا یہی معنی ہے کہ رحمت عام کی طرف اشارہ ہے اس میں، خواہ کوئی کافر ہو یا مومن ہو۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ کبھی بھی یہ سوچ کے دعا سے نہیں رکنا چاہیے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میری تو اللہ سنے گا نہیں، یا میری کب سنے گا، میری نہیں سنی جا سکتی کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر مظلوم کی اور مجبور کی، بے قرار کی اللہ سنتا ہے، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، تو شرک اور کفر تو سب سے بڑے گناہ ہے، یعنی شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی دعا اگر اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے اگر وہ چاہے، تو ایسے میں کوئی بھی شخص ہاں وہ کتنے ہی گناہ کر چکا ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں وہ مثال آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے
99 قتل کیے ہوئے تھے، اور پھر اس کو احساس شرمندگی ہوا، اس نے توبہ کرنا چاہی اور اس کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا. نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی معافی کر دی گئی، جبکہ وہ 99 کے بعد ایک اور کر کے 100 کا قاتل بن چکا تھا. تو کوئی بھی قصور ہو چکا ہو، اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. کیا کہ بندہ اللہ سے بد ظن رہے، بدگمان رہے، مایوس رہے اور پھر اس کی طرف نہ پلٹے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ جان کنی کا وقت نہیں آ جاتا، فرشتے نہیں دیکھ لیتا. اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ، طرف کئی امتوں کے، من قبل کا، آپ سے پہلے. کیا بھیجے؟ رسول. کہاں؟ إِلَىٰ أُمَمٍ، طرف کئی امتوں کے. یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں امت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. امت بمعنی امام، جیسے وہ آتا ہے ان ابراہیم کان امتًا قانتاً. امت بمعنی وقت، سورۃ یوسف میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ جو جیل سے نکلا تھا وہ ایک عرصے بعد اس کو بات یاد آئی. تو یہاں امت ان کا معنی زمانہ ہے، وقت ہے. پھر اسی طرح امت کا معنی ملت، قوم. انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا، یعنی ملت کے اوپر، اور وہ ملت شرک مراد ہے اس سے. اور یہاں قوم مراد ہے، یعنی امت بمانا قوم کے، نسلوں کے، مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ، گروہ. کل بھی یہ لفظ پڑھا آپ نے اس معنی میں، کمیونٹی کے معنوں میں. ڈفرنٹ کمیونٹیز کی طرف ہم نے بہت سے رسول بھیجے. کیا پڑھا کل؟ پرندوں کی جماعتوں کے بارے میں پڑھا، اور صرف پرندوں کی نہیں بلکہ زمین میں رہنے والے جانوروں کی جماعتیں بھی. ٹھیک ہے، تو جس طرح جانور جماعتوں کی شکل میں ہیں، یہ گروپس میں ہیں، اسی طرح انسان بھی مختلف علاقوں میں مختلف گروپس کی شکل میں رہتے ہیں، مختلف رنگ، نسلیں اور زمانے کے اعتبار سے. تو ہم نے بہت سی امتوں یعنی جماعتوں کی طرف کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا. کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی ہدایت کے لیے، اور تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طرف تو کوئی رسول آیا ہی نہ تھا. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آیا. یعنی اللہ کا پیغام صرف عربی زبان میں نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے مختلف قوموں کے پاس جو مختلف رسول آئے وہ انہی کی زبان میں پیغام لے کر آئے. تو من قبل کا سے مراد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے. فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو. اس کا یہ معنی نہیں کہ پیغمبر آئے اور ان کے آنے پر لوگوں کو پکڑ لیا گیا. کیا معنی ہے؟ وہ آئے، پیغام لائے، لوگوں نے انکار کیا، تو ان کے انکار پر، ان کی تکذیب پر ہم نے ان کو پکڑا. تو یہاں بیچ میں فَكَذَّبُوا کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی جو بلاغت ہے، یعنی عربی زبان کے خاص اسلوب ہے، اور بعض الفاظ کو حذف کر دینے سے بات کے اندر شدت زیادہ ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ اگر یوں ہوتی آیت کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا، اس کی بجائے کیا؟ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے پھر ہم نے ان کو سختی میں پکڑا. تو یہ جو سٹائل ہے جس میں فَكَذَّبُوا یعنی اس کی وجہ بتائے بغیر، یعنی ڈائریکٹ ان کی سزا کی طرف اشارہ ہے، تو اس میں جو ایمفیسس ہے وہ کس پہ چلا گیا؟ سزا پہ، پکڑ پہ، کہ رسولوں کے انکار کا جو نتیجہ ہے وہ پکڑ ہے. تو اس حذف سے کلام میں شدت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلام بہت طویل ہو جاتا ہے نا، لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. جب الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو اور کچھ چیزیں سننے والے اور سمجھنے والے کی عقل پر بھی چھوڑ دی جائیں، تو اس میں غور و فکر کا موقع بھی زیادہ ہوتا ہے.
بنسبت اس کے کہ ہر بات لمبی چوڑی کر کے بتائی جائے. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا اپنا ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز صرف پیغام پہنچانے کا نہیں بلکہ پیغام کو احسن ترین طریقے سے پہنچانے کا ہے. تو اسی وجہ سے کلام میں یہ چیزیں ملیں گی. اور تفسیر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات کو تفسیر کرنے والا کھول کے واضح کر دے، بیان کر دے، تاکہ لوگ کسی چیز کو سمجھنے سے نہ رہ جائیں. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑا ہم نے ان کو. کس وجہ سے؟ ان کی تکذیب کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. کس چیز میں پکڑا؟ بالبأساء، تنگی میں. اور مراد اس سے کیا ہے؟ بھوک، خوف، بدامنی. بأساء بؤس سے ہوتا ہے. بؤس میں خاص طور پر ناداری پائی جاتی ہے، فقر، اور ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، جیسے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے یا جیسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. والضراء، اور جو بؤس ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ نقصان بھی ہو، صرف تکلیف. اب مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بے چینی لاحق ہے کسی وجہ سے تو وہ تکلیف میں ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے کوئی نقصان بھی اٹھا رہا ہو، لیکن جیسے بھوک ہوتی ہے نا، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کے اندر ایک اذیت کی کیفیت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بھوک آپ کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کر اس کی باقی قوتوں کو ابھارا جائے. تو وہ روزہ نقصان کے لیے تھوڑی ہے، روزہ تو فائدے کے لیے ہے. تو بؤس میں تکلیف کا شدت اور سختی کا عنصر ہے، ضروری نہیں کہ نقصان بھی اس میں، لیکن ضراء میں نقصان بھی ہے. اور ضراء سے مراد عموماً جسمانی تکلیفیں جیسے بیماری وغیرہ لی جاتی ہے. پیچھے یہ میں واضح کر چکی ہوں پہلے بھی، یہاں تکرار صرف یاد دہانی کے لیے. لعلہم، تاکہ وہ، کون وہ؟ یعنی جن کی پکڑ ہوئی، یتضرعون، عاجزی اختیار کریں. تضرع کا لفظ جو ہے ضاد ر عین سے ہے. تضرع، تذلل، عاجزی، فروتنی، اور عاجزی کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا، کسی کی طرف مائل ہونا. اس کا مقابل قساوت ہے. تضرع کا مقابل یا اپوزٹ کیا ہے؟ قساوت. قساوت کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو، سنگ دلی کو، دل کی سختی اور رعونت وغیرہ کے لیے آتا ہے. تو لعلہم یتضرعون، لعل کا مطلب یہ کہ وجہ، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان پہ بأسا اور ضراء بھیجی؟ ان کو نقصان دینے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص حکمت کے ساتھ. اور وہ حکمت کیا تھی؟ اس آیت میں بیان ہو رہی. میرا سوال سمجھ لیجئے کہ قوموں کی طرف پیغمبر آئے، قومیں نہیں مانی، اللہ نے ان کو پکڑا مالی پریشانیوں میں اور جسمانی بیماریوں میں. وجہ تاکہ ان میں عاجزی آئے. یہ یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر ہمبلنس ہو، ان کے اندر عاجزی ہو. کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر پائی جانے والی رعونت یا انسان کے اندر پائی جانے والی سختی یا سنگ دلی جو ہے، یا دلوں کی سختی جو ہے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سختی دور ہو، یعنی بندوں کے اندر سے سختی دور ہو. اب وہ دور کیسے ہو؟ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے. کبھی مالی پریشانی دیتا ہے اور کبھی جسمانی، تاکہ وہ نرم پڑے، ڈھیلے پڑے، ان کے اندر عاجزی آئے، ان کے اندر احساس بندگی پیدا ہو. لیکن عام طور پر لوگ اس سے سبق نہیں لیتے. جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی، کوئی مسئلہ مالی نقصان ہو گیا، تو وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں. یا کوئی بیمار ہو گیا تو وہ صبر کرنے کی بجائے اور اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے اور اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی بجائے اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہونے لگے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سختی اور بڑھ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتا ہے اور سب ختم کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے پھر اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے وہ بندوں کو نعمتیں دینے کا ہو اور چاہے وہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا ہو. کیونکہ ہم تکلیف کو اپنے لیے صرف عذاب سمجھتے ہیں. ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی. تکلیف انسان کے لیے سبق ہوتی ہے.
یا کچھ سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، باعث عبرت ہوتی ہے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، میں نے ان کو ان آزمائشوں میں اس لیے ڈالا تاکہ لوگوں کے اندر عاجزی پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ عذاب ہے یا پھر وہ ہماری آزمائش ہے یا کس لیے آئی. کرتے نہیں سوال. مجھ سے تو بہت دفعہ لوگوں نے سوال کیا، شاید آپ سے بھی کرتے ہو یا شاید آپ کے اپنے دل میں بھی ہو کہ مثلاً میری فلاں چیز گم ہو گئی تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے، یہ مجھ پہ اللہ کا عذاب تھا یا پھر یہ میری آزمائش تھی یا میری اصلاح کا ذریعہ تھی. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہوتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ہر تکلیف بطور سزا ہی ہو یا ایک عذاب کی شکل ہو. ایسی چیزیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ غور کرے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو. کیونکہ اگر انسان کو گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر، اور بعض اوقات غلطی نہ بھی کرے انسان اور صرف دل کی سختی کا شکار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو صرف اچھا حال ہی دیتا رہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ انسان گناہوں کی طرف جھک جائے گا اور آگے نکل جائے گا. تو جو ہی انسان ادھر یا ادھر ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو کھینچ لیتا ہے کہ دیکھو سنبھل کے چلو. یہ بالکل ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچے کو، یعنی ماں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، یہ بطور مشابہت نہیں، بطور مثال ایک بات ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ خطرناک طرف مڑ رہا ہے یا سڑک کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ واک کر رہے ہیں مثلا، تو بعض اوقات وہ مڑا نہیں بھی ہوتا، ذرا سا آپ کو شک بھی پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا. اللہ بندوں کے حال سے خوب واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں میرا بندہ کس طرح پھسل سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کو اس سے پہلے ہی کسی ایسی چیز میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سیدھا چلتا رہے. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر بات کو دل سے قبول کر لیں، خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. مثلاً حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو حیض کی وجہ سے نماز دہرانے کا حکم نہیں لیکن روزے دہرانے کا حکم ہے کہ وہ روزوں کی قضا دے. تو اس پر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اور نمازیں ہر مہینے میں آتی ہیں، تو انسانوں کے لیے ایک مشقت ہو سکتی تھی. لیکن اگر کوئی ان سے سوال نہ کرتا اور یہ حکمت معلوم نہ ہوتی تو بھی ہمیں اس میں اپنی عقل کی مداخلت نہیں کرنا. کیا کرنا؟ اطاعت. یہ حکم دیا گیا، بس بات ختم. جیسے جو چیز ملے اسے لے لو. تو بعض اوقات انسان کو حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آتی. تو کوئی تکلیف آئے، مثلاً کوئی فوت ہو جائے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات ماں فوت ہو جاتی ہے. تو اس وقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس وقت اٹھایا ہے جبکہ اس کے بچے اس کی ضرورت مند ہیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائے یہ کیوں ہوا، نہیں، یہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. ایسے مواقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ یا رب یہ تیرا فیصلہ ہے اور میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. کیونکہ بندہ مومن اللہ سے جرا نہیں کرتا، اور اگر اس کو وقتی طور پہ حکمت نہ سمجھ آئے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتا ہے. مثلاً اس حکمت کو سمجھنے کے لیے سورۃ الکہف میں جو واقعات بتائے گئے ہیں کہ ایک بچے کو مار دیا خضر نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا امرا، بے وجہ آپ نے مار دیا، اتنی بڑی بات کر دی. تو پھر بعد میں جو حکمتیں بتائیں گی اس میں یہ تھا کہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو بہت ستانے والا تھا، ماں باپ اس کے نیک تھے، تو اللہ ان کو اس کے بدلے ایک اور بچہ دے دے گا. تو بعض اوقات کسی کا اکلوتا بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے، اسی طرح کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے، کوئی چیز لے لی جاتی ہے. اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا. وہ اپنے طور پر دل میں تو سوچے، غور کرے کہ کیوں ہوا ہے، یہ اس سے مجھے کیا سبق سیکھنا چاہیے. لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان اللہ پہ اعتراض شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وجہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی ایک جنرل یا عمومی حکمت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آزمائشیں بندے کو نرم کرنے کے لیے آتی ہیں، سختی دور کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو ہمبل بنانے کے لیے، عاجز بنانے کے لیے،
کیونکہ بعض اوقات انسان کو جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، مثلا میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت مال والا ہوں، میں بہت عقل مند ہوں. ایسی خیالات جو ہیں اپنے بارے میں وہ پسندیدہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال تھوڑی ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے. تو اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ خود کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے کی ضرورت. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کو کسی ایک نعمت سے محروم کر دیتا ہے تاکہ انسان عاجزی اختیار کرے، رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے. فلولا، پھر کیوں نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا. اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. یعنی اللہ نے تو بأس کس لیے بھیجی تھی کہ لوگ سمجھیں، لیکن ہوا کیا کہ بعض لوگ سمجھنے کی بجائے اور اکڑ گئے. تضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہمارا عذاب آیا تھا وہ عاجزی اختیار کرتے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے. تو یہ ری ایکشن ہوتے ہیں دو طرح کے. بعض لوگوں کے لیے کوئی حادثہ اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اپنی غلطیوں پر توبہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض لوگ جو سبق نہیں لیتے ان کے لیے وہ حادثہ یا وہ غم یا وہ تکلیف یا پریشانی اور زیادہ دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے. قست قلوبہم وزین لہم الشیطان، اور خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لیے شیطان ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا؟ غلط کام. یعنی ان کی غلطیوں کو اور غلط اعمال کو شیطان ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے، اور اس طرح انسان کے لیے پلٹنے کا موقع بھی نہیں چھوڑتا. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ آزمائش جب آتی ہے تو انسان دو طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یا عاجزی اختیار کرتا ہے یا پھر سنگ دل ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پہلے پارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار. کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، نہریں بہ نکلتی ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پھٹ جاتے ہیں وہ، تو نیچے جو زمین میں پانی ہوتا ہے وہ باہر آنے لگتا ہے. لیکن انسان جب سخت دل ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. یہاں آیا ولیکن قست قلوبہم، اور وہاں آیا ثم قست قلوبکم، یعنی پہلے نہیں تھے سخت پھر سخت ہوئے. یہاں بھی پہلے اتنے سخت نہیں تھے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو دل کی حالت مسلسل تبدیل ہوتی. ایک دفعہ اگر دل نرم ہو جائیں تو اس پہ خوش نہ ہو جائیں کہ بس اب کامیاب ہو گیا. نرم ہونے کے بعد پھر سخت ہو سکتے ہیں. تو ہر روز اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لو، تنہائی میں، قرآن پڑھتے وقت اور علم کی مجلسوں میں. کہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کرو کہ تمہارے دل کا حال کیا، دل لگ رہا ہے کہ نہیں. اگر تنہائی ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تنہائی کاٹنے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، کوئی شغل ہونا چاہیے. لیکن جس کی اللہ سے دوستی اور اللہ سے قرب ہے اس کو تنہائی پسند آنے لگتی ہے، اس کو اچھی لگنے لگتی ہے کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ جس میں میں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اللہ تعالیٰ کو پکاروں، دعائیں کروں، اللہ سے باتیں کروں. کیونکہ ہر دوست کیا چاہتا ہے کہ اپنے دوست سے تنہائی میں بات کرے، کوئی اور نہ ہو، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو حقیقی معنوں میں جن لوگوں کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو تنہائی کچھ نہیں کہتی، ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے. اور پھر اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھتے وقت دل کا حال کیا جذب ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اسی طرح علمی مجلسوں میں دل کا حال کیا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ انسان کو
دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کی وجہ یہاں بیان کی گئی کہ انسان جب تکلیف کے موقع پر اللہ کو نہیں پکارتا، رجوع نہیں کرتا، اس سے مدد نہیں مانگتا، اور وسیلے ڈھونڈتا ہے. وسیلہ اختیار کرنا تو درست ہے، لیکن اللہ کو بھول کے وسیلے اختیار کرنا وہ درست نہیں. ادھر ادھر مدد تلاش کرتا ہے، اور جو اصل مددگار ہے اس کو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری ہونے لگتی ہے، اور وہ دوری دل کی سختی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو برائی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ برائی اچھی لگنے لگتی ہے. وہ غلط کام کرتا ہے اور پھر غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ آخری درجے کا الارم ہے، سخت الارمنگ بات ہے. یعنی ایک تو دلوں کی سختی کی علامت یا پہچان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، قرآن کی مجلس اچھی نہیں لگ رہی، تنہائی اچھی نہیں لگ رہی، بس بے قراری ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ہر وقت بس ایک عجیب سی کیفیت ہے. یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے. لیکن خاص طور پر دل کی سختی کی علامت کیا ہے کہ انسان اس درجے کو پہنچ جائے کہ اسے برائی اچھی لگنے لگے نیکی کی بجائے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان برے کام کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو برائی سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی نیکی کی بجائے کس میں دل لگنے لگتا ہے؟ برائی میں. ایمان کی پہچان کیا ہے کہ جب تم نیکی کرو تو تمہارا دل خوش ہو. تو ایسا شخص نیکی کرنے کی بجائے جب برائی کرے تو اس وقت خوش ہو، جو بہت اچھا کیا. مثلا کسی کو نقصان دے کے، کسی کو ستا کے، کسی کو نیچا دکھا کے، کسی کو ذلیل کر کے، تو کیا سمجھے؟ خوش ہو، بہت اچھا کیا میں نے. تو یہ اس کے لیے ایک آفت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ وغیرہ یا غلط طریقے جو اختیار کرتے ہیں وہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے، وہ سب ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بہت اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. اب کوئی بھی ایسا شخص جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی ECG ٹھیک نہیں آئی، یعنی اس کی ردم جو ہے وہ ٹھیک نہیں، تو کیا اس کو کوئی فکر ہونی چاہیے کہ وہ کوئی اصلاحی میئرمنٹ لے، کوئی علاج کی سوچے، یا چھوڑ دینا چاہیے؟ صرف پرہیز نہیں، علاج بھی شروع کرنا چاہیے. تو ہر وہ شخص جس کو یہ سمجھ آنے لگے کہ اس کا دل بیمار ہے، ڈائگنوسس ہو جائے، بیماری سامنے آ جائے. اور ڈائگنوسس کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ برائی اچھی لگنے لگے، اور دوسرے یہ کہ انسان کے اندر ایروگنس ہو. ایروگنس جو ہے یہ ہارٹ ڈیزیز ہے جو عمل میں ظاہر ہوتی ہے، اور ایروگنس انسان کی باتوں میں، انسان کے سٹائل میں، انسان کی چال میں، ہر چیز میں نظر آتی. مثلا سلام میں پہل نہ کرنا کیا ہے؟ ایروگنس. اسی طرح مسکرانا نہ، یہ بھی کائنڈ آف ایروگنس ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہو کہ انسان کسی فکر پریشانی میں ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر ایک عادت ہی بنا لے تو یہ ایروگنٹ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں مسکرانے کی ضرورت ہے وہاں نہ مسکرائے، جہاں ہنسنے کی ضرورت ہے وہاں نہ ہنسے، یا یہ کہ جہاں رونے کی ضرورت ہے وہاں روئے نہ. یہ بھی ایروگنس ہے. یعنی دل کی نرمی جو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بہتی ہیں. انسان کا دل جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے. تو بے حس انسان کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی ایموشنز نہ ہو، کوئی جذبات نہ ہو، نہ اچھے نہ برے، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ترس نہ ہو، کوئی رحم نہ ہو، کوئی حس نہ ہو، نہ کسی کی تکلیف پر اسے کوئی دکھ ہو، نہ کسی کے غم پہ وہ غمگین ہو، نہ کسی کی خوشی پہ خوش ہو. یہ ساری کیا علامتیں ہیں؟ سنگ دلی کی، قساوت قلبی کی. تو جس کو یہ ڈائگنوسس ہو جائے اسے یاد رکھنا چاہیے اس کا دل بیمار ہے، اور اس کو فوراً اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر دل کا بیمار شخص جو ہے اس کی بیماری کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں. کسی کا ڈیمیج تھوڑا ہوتا ہے اور کسی کا آخری درجے. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہونے کے فوراً بعد طبی امداد مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر مل جائے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹائم زیادہ گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بچنے کے چانسز نہیں رہتے. تو جو ہی ڈائگنوسس ہو کہ دل سخت ہے، فوراً اصلاح کی تدبیر کرنی چاہیے، فوراً حل سوچنا چاہیے. اس کنڈیشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت ہے انسان کے لیے. کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ اگر
اپنی حالت سے بے خبر ہے اور کوئی میئر نہیں لے رہا اپنے علاج کا، پرہیز کا، معالجے کا، تو وہ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں موت کے منہ دھکیل رہا ہے. انڈرسٹوڈ ہے. تو اسی طرح ایمانی کیفیت میں بھی اگر دل سخت ہے، انسان کو فوراً علاج کی سوچنی چاہیے، فوراً ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کا دل صحت مند دل ہو جائے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دل کی سختی یا دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. دو چیزوں کی کثرت کر دی جائے، یعنی قرآن پڑھنے کی کثرت اور موت کی یاد. کیونکہ موت کی یاد ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو بہرحال ڈھیلا کر دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں جو ہدایت کی طرف آتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں، مستقیمین ہوتے ہیں، ایک ضالین ہوتے ہیں، ایک مغضوب علیہم ہوتے ہیں، اور ایک مستقیمین کہہ لیں ان کو. مستقیمین جو ہیں بھٹکتے ہوئے، راہ گم کیے ہوئے جب سیدھے رستے پہ آتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، اور ان وجوہات میں جو کئی ایک ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی موت یا کوئی حادثہ ان کو اس طرف لے آتا ہے. ہوتا نا ایسے، یعنی زندگی میں کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے. تو اب پھر دو رستے ہیں، یا تو اور سنگ دل ہو جائے انسان، اور یا پھر اللہ کی طرف رجوع کر. تو جو مستقیم ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور مغضوب علیہم کیا ہوتے ہیں؟ اور دور ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ انہی کی علامت ہے نا، مغضوب علیہم کی. تو پہلا کام کیا ہے کہ جو ہی احساس ہو انسان موت کے بارے میں سوچے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جنازے پہ جانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے مردوں کو، اور قبرستان جانے کی، اور کسی کی موت کی تعزیت کرنے کی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جب کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو اسے کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی یہیں جانا ہے. تو یہ چیز انسان کے دل کو نرم کرتی کہ بہرحال یہاں جانا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت، تو قرآن میں جب انسان بہت سی قوموں کی تباہی کے قصے پڑھتا ہے، یا اللہ کے عذاب کی بات پڑھتا ہے، یا پھر جنت کی، یہ سب کچھ دلوں کو نرم کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیونکہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ سٹریس. سٹریس کل کرتا ہے نا، انڈرسٹوڈ بات ہے، سب کو معلوم. تو اسی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، ایسی خبریں نہیں سناتے جو سٹریس لانے والی ہوں یا جو اس کو پریشان کرنے والی ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو تو انسان بڑی سے بڑی باتیں، ہسبینڈ کو یا وائف کو، تو ایک ہی پارٹنر اس کو جھیلتا رہتا ہے کہ نہیں میں یہ سٹریس دوسرے پہ نہیں جانے دوں گی تاکہ اس کا مرض اور نہ بڑھے. تو سٹریس سے ریلیف بہت ضروری ہے، اور وہ ریلیف ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. ذکر کی کثرت قرآن ہی ہمیں علاج بتاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی مجلس یا علم کی مجلس کہہ لیں، کیونکہ اچھی مجلس جو ہے، اچھے دوست کی یا اچھی صحبت کی مثال کس سے دی گئی؟ خوشبو بیچنے والے کی طرح سے. تو ایسی مجلس جس میں انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ بعض اوقات تنہائی میں اسے ذکر نہیں ہوتا، تنہائی میں وہ قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھ جائے کہ جہاں اس کو موقع مل جائے. اور پھر ایک اور چیز، کمزور لوگوں پر رحمت و شفقت کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، بچوں پر، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا کہ میرا دل سخت ہے. تو آپ نے اسے کیا کہا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، بیماروں کی، غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرنا، یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم ان پہ رحم کرو جو زمین میں ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہیں، پودے ہیں، کوئی بھی چیز، تو وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے. تو اللہ کی رحمت محسنین کے قریب تر ہے. کوئی بھی چیریٹی کا کام، کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایسی چیزیں بھی دلوں کو نرم کرتی ہیں. یعنی اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، چاہے وہ مال میں کم ہو، چاہے علم میں کم ہو، چاہے رتبے میں کم ہو، چاہے کسی بھی طرح، ان کا خیال کرنا، ان کی کیئر کرنا،
تو یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. تو یہاں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ جب لوگوں کے پاس عذاب آیا تو وہ اس سے سبق سیکھنے کی بجائے اور سنگ دل ہو گئے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے بہت خوشنما بنا دیے. فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، اور ابھی تنسونا میں 2 معنی بتایا میں نے، ایک بھولنا اور دوسرا چھوڑنا. فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے یا انہوں نے چھوڑ دیا، ما ذکروا بہ، جو وہ یاد کروائے گئے تھے، یعنی جو ان کو یاد کرایا گیا تھا اللہ کے احکام، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیے ہم نے ان پہ دروازے ہر چیز کے. ابواب، باب، دروازہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مثلاً آپ گھر کا دروازہ لگاتے ہیں یا دروازہ بند رکھتے ہیں تاکہ حفاظت رہے. اسی طرح الماری کا دروازہ، اسی طرح خزانے کا دروازہ. تو دروازہ کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ اندر وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہاں ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہم نے. ہر چیز کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں عام ہونے لگی ان پر. یہ ایک اور طرح سے آزمائش تھی. ایک آزمائش کیا تھی؟ ان پہ حالات تنگ کیے گئے، پریشانی ان کے اوپر آئی، عذاب آیا، یعنی تکلیف مراد. اور دوسرا کیا ہے؟ ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے. ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر نعمت، رزق، مال، دولت، سٹیٹس، یعنی ہر دنیا کی جو نعمت ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے جس کی انسان تمنا کرے. یعنی انسان کو وہ سب ملنے لگا جس کی وہ تمنا کرتا تھا. ہر خوشحالی، ہر طرح کا سکون، آرام، یعنی جو بھی تم نام لو، ہر چیز ملنے لگ گئی. اب ایسے میں انسان کیا سمجھنے لگتا ہے؟ جب اس کا ہر کام ہوتا چلا جائے تو انسان کس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے؟ اللہ مجھ پہ راضی ہے، میں تو کوئی بات غلط کرتا ہی نہیں، کوئی کام غلط نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے کیوں ملتا؟ حالانکہ وہ آزمائش کی ایک دوسری شکل، پکڑنے کا ایک دوسرا طریقہ، رسی ڈھیلی کی جا رہی، دراز کی جا رہی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ پھول اٹھے، خوش ہو گئے. اور یہاں عام خوش ہونا مراد نہیں، بطر اور مرح کے معنوں میں. بطر کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا، پھولنا اور اکڑنا، یہ مراد. یہاں تک کہ جب وہ پھول پڑے یا خوش ہو گئے. یعنی ویسے تو نعمت پر خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں کس قسم کی خوشی مراد ہے؟ اکڑنے والی خوشی، جس میں اترانا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. کس وجہ سے؟ بما، بوجہ اس کے جو اوتو، وہ دیے گئے، جو ان کو نعمتیں ملی، ان نعمتوں کو پا کر وہ خوب اکڑنے لگے. اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. پہلے ان کے اوپر خوب آسانی کر دی، پھر اچانک ان کو پکڑا، یعنی عذاب میں. بغتۃ، کہ انسان نے سوچا بھی نہیں. بغتہ کہتے ہیں جس کی اطلاع ہی نہیں تھی، کوئی علامت ہی نہیں، آثار ہی نہیں، سوچا بھی نہیں تھا، اچانک. فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ مبلسون، مایوس ہونے والے ہو گئے اللہ کی رحمت سے، ہر خیر سے. مبلسون کا لفظ بے لام سین سے، جس سے لفظ ابلیس بنا تھا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ابلاس کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، ہر خیر سے مایوس ہونا، نا امید ہو جانا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی قوم کو اس کی خواہشات کے مطابق دیتا جا رہا ہے، یعنی ایک قوم اللہ کی نافرمان ہے اور پھر بھی اس پر دنیاوی نعمتوں کے خزانے کھلتے چلے جا رہے ہیں، وہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں ترقی ہے، تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، یہ اللہ کی رضامندی نہیں. لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ان سے بڑا راضی کیونکہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی میں بھی آزماتا ہے اور خوشحالی میں بھی آزماتا ہے، اور خوشحالی والی آزمائش زیادہ سخت ہے، کیونکہ تنگی والی آزمائش میں تو انسان پھر پلٹ آتا ہے، پلٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو نعمتیں پا کر پھر شکر بھی ادا کریں. اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں پا کر فوراً اللہ کو بھولنے لگتے، دین سے دور ہونے لگتے. وہ سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کیسی اچھی چیز ہے کہ اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہے اور اتنا دے رہا ہے،
اس لیے اب ہم اللہ کے لاڈلے ہو کے اب جو چاہیں ہم کریں. تو یہ انسان کی بھول ہے، دھوکہ ہے. تو پھر ایسے لوگ جن پر پہلے خوشحالی آئے اور پھر پکڑ آئے، پھر کوئی مصیبت آئے، تو وہ ان کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہوتی. اب دیکھیں کہ جب انسان کسی نعمت کا عادی ہو جائے اور پھر یکا کوئی نعمت اس سے چلی جائے تو اس کے لیے زندگی دوبر ہو کے رہ جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص دنیاوی اعتبار سے خوب عیش و عشرت میں ہو کہ یکا یک کسی جرم کی وجہ سے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے. تو عموماً ایسے لوگ جب جیل جاتے ہیں تو وہ نرم پڑنے کی بجائے، کچھ سیکھنے کی بجائے، عاجزی اختیار کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں، اور وہ کسی بھی قصور کا اعتراف نہیں کرتے. اور پھر جب ان کی بات مانی نہ جائے تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے یا ان دنوں کے پھرنے سے، اور بالآخر ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. یعنی یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ اجتماعی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. فَقُطِعَ، تو کاٹ دی گئی، دابر القوم، قوم کی جڑ. کس قوم کی؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کاٹ دی، بلکہ کیا کہا گیا؟ کاٹ دی گئی. میں لفظ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے کاٹ دی، یہ کہا گیا ہے کاٹ دی گئی. اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ یعنی شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف نہیں کی گئی. حالانکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، کوئی تکلیف آئے یا کوئی خوشی آئے سب آتی اسی کی طرف سے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی. اس کی ایک اور مثال ہے سورۃ الجن آیت نمبر 10 میں آتا ہے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا؟ یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے شر کا ارادہ کیا، بلکہ اشر ارید وہاں بھی مجہول استعمال ہوا ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ تیرے رب نے شر کا ارادہ کیا یا رحمت کا کیا، کیا کہا گیا؟ ایک کو مجہول انداز میں بیان کیا گیا اور ایک کو معروف انداز میں. اشر ارید بمن فی الارض، یہاں اریدہ کہا گیا، اور وہاں ام اراد بہم ربہم رشدا. اس میں ایک ادب کا پہلو بھی تو ہے نا، یا نہیں؟ یعنی گفتگو جو ہوتی ہے یا بات کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اور وہ میٹر کرتا ہے. اور قرآن سے ہمیں گفتگو کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں، بات کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات کس طرح کی جاتی ہے. بعض اوقات ایک ہی بات بالکل درست ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، مگر کہنے کا انداز درست نہیں ہوتا. تو انداز کی غلطی سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی، یعنی انداز کی جو کمزوری ہے اس سے بات بدل جاتی ہے. فقطع، تو کاٹ دی گئی. دابر، دابر کا لفظ جو ہے نا دبر سے، دبر ہر چیز کا آخری حصہ ہوتا ہے، پشت کے معنی پیٹھ، ہر چیز کا آخری حصہ. تو قوم کی دابر کاٹ دی گئی، آخری حصہ بھی کاٹ دیا گیا. مراد اس سے کیا ہے؟ پوری جڑ کاٹ دی گئی. جیسے جڑ نچلا حصہ ہوتا ہے نا، آخری حصہ ہوتا ہے پودے کا، اوپر سے چلے تو اگر کسی پودے کے پتے کاٹ دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ پودا بچ جاتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی پودے کی جڑ کاٹ دی جائے تو پھر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ مکمل ہلاکت کی طرف. تو اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی ان کے گناہوں کی پاداش میں. اور خاص طور پر یہاں ظلموا کہا گیا ظلم کی وجہ سے، کہ اب ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، مکمل خاتمہ. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے جڑ کاٹ دی. کیا جب کسی قوم پر عذاب آئے تو اس موقع پر الحمدللہ کہنا چاہیے؟ ٹھیک کیوں کہا گیا والحمد للہ رب العالمین؟ ظلم کا خاتمہ کس بات کی علامت ہے؟ یہاں کیا کہا گیا کہ ایسی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا. تو ظلم کا خاتمہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ شکرانے کا. اگر آپ سے کسی کا ظلم ٹلے تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہ یہ مصیبت ٹل گئی، فلاں جو مجھ پہ ظلم کرتا تھا اللہ نے اس کو روک دیا. تو یہاں جو اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا، اور ظالموں کے خاتمے کا مقصد کیا ہے؟ ظلم کو ختم کر. ظالم ظلم کرتے ہیں نا،
تو ظلم ختم کیا نا. تو ظلم کا خاتمہ جو ہے وہ ایک پسندیدہ بات ہے، کیونکہ شکر عام طور پر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی یا نہیں. عذاب کے آنے پر کسی قوم کے تو شکر نہیں ہوتا، لیکن کس بات پر شکر ہوتا ہے؟ ظلم ختم ہو گیا. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے؟ کیا مطلب ہے کیا دیکھا تم نے؟ غور کیا تم نے؟ اور یہ سوال جواب کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی بتاؤ مجھے. ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ، کیا؟ سمعکم، تمہاری سماعت کو، یعنی سننے کی صلاحیت تمہاری لے لے. وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں لے لے. وختم، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر. من الہ، کون ہے وہ الہ، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، جو لا دے گا تم کو اسے، اس نعمت کو واپس لوٹائے گا. یعنی سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا لوگوں سوچو تو صحیح. اگر تمہارے کانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور تم سننے کے قابل نہ رہو، یا آنکھوں کو پہنچ جائے اور دیکھنے کے قابل نہ رہو، یا تمہارے دل کو کوئی نقصان ہو جائے، کون ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے اس کی؟ آپ کہیں گے کہ لوگ اب تو آنکھیں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں تو نئی آنکھ لے سکتے ہیں، اور ہارٹ ریپلیسمنٹ بھی ہونے لگ گئی ہے. ہم چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، اسپتال چلے جائیں گے. ضروری تو نہیں کہ نئی آنکھ جو آپ لیں یا نیا دل لیں وہ ضرور کام بھی کرے اور وہ آپریشن کامیاب بھی ہو. اور وہ بھی اگر آپ کو ملا تو وہ بنایا کس نے تھا؟ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. جو کچھ بھی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے اعضاء کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کان میں گڑبڑ ہو گئی، نظر کم ہو گئی، دل کی کوئی تکلیف ہو گئی، تو اس وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو علاج نہیں کروانا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا. تکلیف کے وقت علاج کرانا بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ سب کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، یہ شرک ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کسی انسان کے اوپر اعتماد کرنا یہ غلط ہے. اللہ جب چاہے کسی چیز کے اندر قوت رکھ دے اور جب چاہے نکال لے. مثلا آگ جلاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اس نے نہیں جلایا. اللہ نے یہ دنیا اسباب پر بنائی ہے، لیکن اللہ نے ایسے ایسے حالات بھی پیدا کیے بندوں کی عبرت کے لیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارے اسباب کام نہیں کریں گے. یعنی یہ تو ہے کہ اللہ نے یہ دنیا اسباب سے بنائی اور اسباب عمل کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو ذہن دیا، انسان نے مختلف طریقے نکالے بیماریوں کے علاج کے، اینک ایجاد ہوئی، کان کے آلے ایجاد ہوئے، دل کو پیس میکر بنائے گئے. یہ ساری چیزیں انسان نے بنائی، لیکن انسان کو عقل کس نے دی، صلاحیت کس نے دی؟ وہ اللہ ہی کی دی ہوئی تھی. انظر، دیکھو، اور بصیرت کی نظر سے دیکھو، غور کرو. کیفا، کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. نصرف یعنی مختلف قسم کی لاتے ہیں. سواد ریفے اس کا روٹ ہے، اور الآیات سے مراد دلائل ہیں. دیکھو ہم کس طرح دلائل کو بدل بدل کے لاتے ہیں. کبھی بات ایک طریقے سے سمجھاتے ہیں، کبھی دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں. اور آیات میں کونی اور شرعی دونوں چیزیں آتی ہیں. شمس و قمر بھی آتے ہیں، لیل و نہار بھی آتے ہیں. جس طرح کبھی سورج دکھتا ہے، کبھی چاند دکھتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تبدیلی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تاکہ انسان متوجہ ہو. سورج کا نکلنا آپ کو متوجہ کرتا ہے نا. آپ ہر روز سوچتے ہیں اچھا سورج نکل رہا، اور اگر آپ کی کھڑکی سے نظر آتا ہو تو آپ ضرور ایک دفعہ ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں کہ نکل رہا ہے. اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تب بھی آپ توجہ کرتے ہیں، لیکن عموماً جب دن میں چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر آپ اتنا نہیں دیکھتے. تو سورج کا نکلنا، آنا اور جانا یہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام چاند ستارے کو دیکھ کے متوجہ ہوئے تھے اس کی طرف، اور پھر جب وہ ڈوبا تب بھی متوجہ ہوئے. دونوں چیزوں کا الگ نتیجہ افیکٹ تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھیر پھیر کے، پلٹ پلٹ کے، باری باری، مختلف طرح ورائٹی کے ساتھ چیزیں لاتے ہیں. اور جیسے ورائٹی کی بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ ہر روز آسمان کا ایک نیا رنگ ہوتا ہے غروب اور طلوع کے وقت. ہر دن کا جو ڈفرنٹ رنگ ہے وہ اس کو کمپیریزن کیا جا سکا. کوئی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ سویرے اٹھتے ہیں اور آسمان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اگلے دن اٹھتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح
مغرب کے وقت ہر روز اگر آپ غور کریں تو ایک نیا مطلب ہوتا ہے، ایک نیا رنگ اور ایک نیا شیڈ اور ایک نیا انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ویرائٹی کیوں پیدا کی ان نشانیوں میں؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اسی طرح جو قرآن کے دلائل ہیں ان دلائل کے اندر بھی بہت تنوع ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے سمجھاتا ہے، کبھی دوسرے طریقے سے۔ لیکن دیکھو ان لوگوں کا حال، ثم ہم یصدفون، پھر وہ منہ پھیر جاتے ہیں۔ یصدفون کا لفظ جو ہے صدف سے ہے، صاد دال فے۔ صدف کہتے ہیں سخت چیز کو، پہاڑ کا کنارہ، پہاڑ کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ کتنا سخت ہوتا ہے، اگر آپ ہاتھ رکھیں اس پر، یعنی اگر آپ پتھر کے اوپر ویسے ہاتھ رکھیں نا تو وہ آپ کو اتنا سخت نہیں لگتا، لیکن اگر آپ اس کی چونچ پہ یا کنارے پہ ہاتھ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم چپ جاتا ہے آپ کو اندر تک، فرق ہوتا ہے نا۔ تو وہ کنارہ جو ہے نا وہ صدف کہلاتا ہے۔ اسی طرح سیپ کے لیے صدف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سیپ کیا ہوتی ہے؟ جس میں موتی ہوتا ہے، وہ نرم ہوتی ہے، سخت ہوتی، بہت سخت چیز ہوتی ہے وہ بھی۔ تو یصدفون کا مطلب ہے عبرت نہیں لیتے، سنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ حق سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہاں مراد سخت اعراض ہے، یعنی سختی کے ساتھ پھر جاتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو مختلف نشانیاں دکھاتا ہے، دلائل لاتا ہے، کہ اگر ایک سے بات سمجھ نہیں آئی تو دوسرے سے سمجھ آ جائے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے ان چیزوں کو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ غور بھی نہیں کرتا اور سبق بھی نہیں سیکھتا، عبرت ہی نہیں پکڑتا۔ ثم ہم یصدفون، وہ اس کے لیے کیا بن جاتی؟ روٹین کی بات، نارمل چیز، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، یعنی بتاؤ مجھے، غور کرو تم، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن، یا اعلانیہ، ہل یہلک، کیا ہلاک کی جائے گی، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم قوم کے، یعنی کوئی اور، یعنی نہیں ہلاک کی جائے گی۔ یہاں بھی استفہام نفی کے معنوں میں، حل بمانا لا ہے، الا آ رہا نا بعد میں۔ بغتتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اچانک، بغیر اطلاع کے، بغیر کسی نشانی کے، بغیر کسی تمہید کے، ایک دم یکا یک ابرپٹلی۔ اور جہرتن کا معنی ہے سامنے، دیکھتے دیکھتے، وہ اچانک چینج آتے آتے آتے، یعنی نشانی کے ساتھ، ایک تمہید کے ساتھ، اعلانیہ طور پر، دن کے وقت، کھلے عام، سامنے دیکھتے ہوئے، یعنی دونوں طرح سے، یعنی عذاب جو ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے، انسان ہوشیار رہے۔ دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، اچانک بھی آ سکتا ہے اور آہستہ آہستہ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ یونس آیت 50 میں آتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اگر عذاب آ گئے تو پھر لوگ کریں گے کیا؟ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف میں آتا ہے، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں، سوتے میں آ جائے سب کچھ۔ بعض اوقات ہم دیکھو سو رہے ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو درخت ٹوٹے ہوئے اور ایک تباہی مچی ہوئی ہوتی، کیونکہ ہم تو ایسے گھروں میں رہتے ہیں نا کہ جہاں باہر کے شور اور آواز اندر بعض اوقات کم ہی اثر کرتی، ساؤنڈ پروف جگہوں پہ۔ سونامی کو آپ دیکھیں، باقی جتنے بھی، سنو سٹارم کو آپ دیکھیں، بعض اوقات سنو سٹارم رات کو آپ سوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہر طرف نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے انسان گھر سے نکلتا ہے اچھا بھلا اور کچھ سے کچھ ہو چکا ہوتا ہے واپس پلٹنے تک۔ یہ سب نشانیاں اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بے خوف نہ ہو، مطمئن نہ ہو جاؤ کہ کچھ نہیں ہوتا، بڑا اچھا دن نکلا، بہت انرجیٹک ہیں ہم، سب کچھ کھانے پینے کو ہے، سب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بجلی چلی جائے تو کیا حال ہو؟ اور پھر آپ دیکھیے کتنے بھی طوفان ہیں، اگر اللہ بارش کو نہ روکے تو کیا کر لیں گے آپ؟ برف کو نہ روکے تو کیا کر لیں گے؟ سارے گھر دب جائیں، اس میں کیا کر سکتا ہے کوئی؟ کچھ کر سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ وہ جینے کا موقع دیتا ہے۔ ہم سوتے ہیں، صبح نہ اٹھ سکے تو کیا کر سکتے؟ کوئی ہے جو ہمیں آ کے اٹھا سکے؟ پھر کوئی نہیں۔ اسی لیے ہر روز صبح اٹھ کے کیا کہنے کو کہا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کیونکہ نیند تو موت کی طرح، ہم تو شاید مرے پڑے تھے، اللہ نے پھر اٹھا دیا، پھر ایک دن اور دے دیا زندگی کا۔
لیکن ہم ان ساری نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ تو ہمارا حق ہے اور یہ تو ہمیں ملنی چاہیے اور ملتی رہیں گی ایسے ہی، اور پھر کر لیں گے توبہ جب کبھی موقع ملا زندگی میں، ابھی تو بہت وقت ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. تو هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا پھر ہلاک ہوگی سوائے ظالم قوم کے کچھ اور؟ تو ایسے میں انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے. اس میں آپ دیکھیے کہ هل يهلك الا القوم الظالمون، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو. یعنی بندوں کو بھی ان کا حق نہ دینا، مثلاً والدین کا حق نہ دینا، اولاد کا حق نہ دینا، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو حق نہ دینا، ہمسائے کا حق نہ دینا. یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ ظلم ہی کی قسموں میں آ جاتی ہیں. نماز کو اس کا حق نہ دینا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، وضو کو اس کا حق نہ دینا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، یہ سب چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور ویسے اگر انسانوں کے ساتھ ہی کہ ان کو نقصان پہنچانا بے وجہ، ایسے ہتھیار تیار کرنا یا ایسی چیزیں تیار کرنا جس سے انسانیت کی ڈسٹرکشن ہو، یہ سب چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے. وقتی طور پر اگر ظالموں کو نعمتیں ملتی بھی جائیں تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے قانون استدراج کی وجہ سے ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے کہ شاید سنبھل جائیں. پہلے وہ ایک قوم اوپر جاتی، پھر مہلت ملتی، پھر وہ غلط کام کرتی، پھر پکڑ آتی، پھر وہ ڈاؤن فال یعنی کہ پارشلی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، پھر موقع مل جاتا، پھر اوپر نیچے آتے آتے حتیٰ کہ پھر سنبھلنے اور پلٹنے کا وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.